نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ تشریف فرما ہمارے معزز مہمانان کرام، خاص طور سے شیخ طریقت رہبر امت حضرت مولانا احمد سراج صاحب دامت برکاتہم، اور فضیلت الشیخ جناب شیخ کاظم صاحب، اور ہمارے ایک اور مہمان ہیں سجادہ انور حسینی صاحب جو تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل سیکریٹری جناب جعفر فیضی صاحب، گوا اسٹیٹ کے نئے جنرل سیکریٹری جناب حافظ یونس صاحب، مفتی نور محمد صاحب قاسمی، اور دیگر تمام علماء کرام، ائمہ اعظام، اور ہمارے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار یقیناً ایک بہت اہم اور بہت ہی محترم بشان پروگرام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمام امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے ایک قائدانہ زندگی تھی۔ دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا اسی لیے تاکہ ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے حساب سے، بتائے ہوئے راستے کے حساب سے زندگی گزارے۔ آج ایک شعر جو بہت سارے علماء کرام سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج جو امت کے حالات ہیں اور اس وقت جو پورے ملک کے اندر مسلم امت خاص طور سے پریشان ہے اور ان کو ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو زندگی اور زندگی کا جو نمونہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو ہم لوگوں نے فراموش کر دیا یا ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے ہم اپنی منمانی زندگی جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج اس صورتحال کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک قائد کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ رسول، قائد اور رہنما انہی قوم میں سے اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے، اور اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے، ضروریات سے، مسائل سے وہ پیغمبر ہم آہنگ ہوتے ہیں، یکسانیت ہوتی ہے، ہم خیال ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی قوم کی طرف رہنما اور لیڈر ہیں۔ اس میں تین صفتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ اگر قوم کے اوپر، ملت کے اوپر، ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انہیں چین نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارا ملک آج پریشانیوں سے دوچار ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ دوسری چیز ہے، اس لیڈر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر وہ لیڈر بھیجے جاتے ہیں، اس قوم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ضروریات وہ مہیا کرتے ہیں۔ حریص کا مطلب کسی کو اگر کسی سے بے پناہ محبت ہو تو اس کا تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ کی تہذیب اور کلچر اچھی ہے تو وہ اپنی نسلوں کو وہی تعلیم اور کلچر دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حریص علیکم کا مطلب ہے جن چیزوں کی بھی قوم کو ضرورت ہوتی ہے، انتہائی محبت اور رغبت کی وجہ سے وہ لیڈر وہ ساری ضروریات اس قوم کی مہیا کرتے ہیں، اس لیے حریص علیکم۔ تیسری صفت ہے
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایک خاص ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ایک باپ جب اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، تو اگر کہیں آگ جل رہی ہے، کہیں پانی کا گڈھا ہے، ان کو ڈر ہے کہ ہمارا بچہ کہیں جا کر کے آگ میں کود نہ جائے، پانی میں ڈوب نہ جائے، تو وہ اپنے بچے کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ یہی خوبی ایک لیڈر کی ہے۔ قوم کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو قوم کی ہر مصیبت سے حفاظت، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ کی ہو، کسی بھی لائن کی ہو، کہیں سے بھی آ رہی ہو، کسی بھی ذریعے سے آ رہی ہو، اس مصیبت کے لیے سد باب کرنا، وہاں پر آہنی دیوار کھڑا کرنا اور قوم کے تحفظ کا سامان مہیا کرنا، یہ ایک لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم جب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے ساتھ ان کو اتنی ہمدردی، لگاؤ، انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس محبت کے اندر ذرہ برابر بھی قوم کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی نقص اور تکلیف پہنچی تو وہ بےتاب ہو جاتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تین اور منفی خوبی ہے، یہ تین مثبت خوبی ہے۔ ایک عزیز علیہ ما عنتم، ان کے لیے ہر مصیبت گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، بے پناہ حریص ہوتے ہیں، یعنی ہر ضرورت کی چیز وہ مہیا کرتے ہیں، ہر طرح کی تعلیم، رہنمائی اور گائیڈ، تمام مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہر وقت وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تین جو منفی خوبی ہے وہ ہے، ایک جو لیڈر ہوگا وہ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کبھی پر بھی کسی بھی باطل سے، ناحق سے، ظلم اور تشدد سے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ظلم، ناحق اور حق تلفی سے یا ظالم سے وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے ایک پیشکش کی تھی، ہم بہت لڑے، بہت اختلاف کیے، کیا فائدہ اس سے ہوا؟ ایسا کرتے ہیں کبھی کبھی تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے معبود کی پوجا کر لیا کریں گے۔ عقیدے کے اندر باطل کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کے لیول پر، انسانیت کے حساب سے ہم ساری دنیا کے انسان بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کو اپنے حق سے محروم نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان کا نظریہ، ہر انسان کا عقیدہ، ہر انسان کا دین اور تہذیب، اس کا تخصص ہوتا ہے، اس کا امتیاز ہوتا ہے۔ اسے اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کو لیڈر کبھی برداشت نہیں کرے گا، نہیں سمجھوتا کر سکتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آج ہم لوگ بھائی چارے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو فراموش کر دو، دوسرے کے عقیدے کو فراموش کر دو، یہ بھائی چارے کا مطلب نہیں ہے۔ بھائی چارے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے مذہب اور دین مذہب کو ماننے والا ہے، وہ اپنے دین اور عقیدے کے اوپر مضبوط رہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہر ایک دوسرے کا تحفظ کرے، دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرے، یہ ہے بھائی چارے کا مطلب۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے دین، دھرم، تہذیب، کلچر سب کچھ فراموش کر دے اور اس کو بھائی چارے کا نام دیا جائے، اس کو بھائی چارہ نہیں بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت جو ایک لیڈر کی ہوتی ہے وہ باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا ہے، کبھی بھی جو سچا لیڈر ہوگا وہ لالچ کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کو عہدے کی لالچ دی جائے گی، اس کو مال کی لالچ دی جائے گی، ان کو سیاست کی لالچ دے دی جائے گی، کہ ان کو لڑکی کی لالچ دی جائے گی، ان کو دولت کی لالچ دی جائے گی، وہ کسی بھی لالچ کا کبھی شکار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی گئی تھی، آپ کو کیا چاہیے؟ لڑکی چاہیے؟ ہم سارے عرب میں خوبصورت لڑکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ دولت چاہیے؟ پورے عرب کا خزانہ آپ کے سامنے کھولیں گے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دو، پھر بھی میں اپنے نظریے کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں لالچ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو ایک لیڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باطل کے ساتھ، وہ ظلم کے ساتھ، وہ ناانصافی کے ساتھ، اگر کسی کو ناحق مارا جاتا ہے، کسی کا حق چھینا جاتا ہے اور پھر اس کو لالچ دی جاتی ہے تم اس کے اوپر خاموش رہو، آواز مت بلند کرو، تو جو لیڈر ہوگا وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرے گا، وہ لالچ کا شکار نہیں ہوگا۔ تیسری خوبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکی دی گئی،
ڈائریکٹلی آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، یا تو آپ اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو جینے نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کے کہا، یا اللہ میں تیرے لیے کام کر رہا ہوں، میری یہ زندگی تیرے دین سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں، اگر ایک لیڈر ہے اور قوم کا لیڈر ہے اور مذہبی لیڈر ہے تو اس کے سامنے مذہب، تہذیب اور کلچر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ وہ کبھی بھی موت کے ڈر سے، دھمکی سے یا کسی دباؤ میں آ کر کبھی بھی اپنے مذہب کا سودا نہیں کر سکتا، وہ ڈر کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر صحابہ کرام کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ جب بھی ان کے سامنے بولا جاتا تھا کہ یہود، نصارہ، قیصر، کسریٰ، پوری باطل طاقتیں تم کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو چکی ہیں، تم کو ڈرنا چاہیے، دب کے رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے، وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک لیڈر کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر صرف مسلمانوں کی قیادت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس کا حق دیا، عیسائیوں کو اس کا حق دیا، نصارہ کو آپ نے انصاف دلایا، آپ نے قبائلیوں کے ساتھ حق اور انصاف کا معاملہ کیا۔ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 آرٹیکلز، 53 دفعات کے ساتھ ایک دستور بنایا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا جمہوری دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، قبائلی بھی تھے، مشرک بھی تھے، سب لوگ تھے، اور سب کو ان کا حق برابری کے ساتھ دیا جاتا تھا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک لیڈر کا مطلب مذہبی سمجھوتا نہیں ہے، ایک لیڈر کا مطلب ڈر اور خوف نہیں ہے، اور ایک لیڈر کا مطلب لالچ کا شکار ہونا نہیں ہے۔ آج ہم جب ہماری قوم کے اندر غور کرتے ہیں، جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں آج بہت سارے ناقابل یقین مناظر نظر آتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی براہ راست ہمارے بڑے بڑے لوگ جو قوم کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، رہنما سمجھے جاتے ہیں، وہ بک رہے ہیں۔ اور تو اور آج بڑے بڑے MLA MP بھی خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ یہ ایک لیڈر کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کسی قوم کے لیڈر بکنے لگے، بازار کے سامان کی طرح ان کا سودا کیا جانے لگے، تو اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس قوم کا حال وہ ہوتا ہے جو آج ہم لوگ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائدانہ خصوصیات دی ہے، قائدانہ کردار دیا ہے، اس قائدانہ کردار کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ کردار کا مطلب آپ نے جو کیا ہے صرف وہ نہیں ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ بھی ہے، اور آپ نے جو بتایا ہے کرنے کے لیے وہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا تم میں کا ہر انسان دوسرے انسان کے لیے ایک جسم کے حصے کی طرح ہے۔ اگر ناخن میں چوٹ لگتی ہے تو آنکھ سے آنسو بہتا ہے۔ کیا ہم لوگ اسی قیادت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں وہ قیادتی صفت پھر سے اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا اگر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے اندر بے شمار قوم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور گھر گھر کے اندر اسلام داخل ہو جائے، لیکن وہ لوگ قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ان کے اندر قیادت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور وہ قوم قابل اقتداء نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا تم بھی ایک راعی ہو، محافظ ہو، تمہارے لیے جس طریقے سے اپنے گھر کی نگرانی اور تربیت ضروری ہے ایسے سماج کی نگرانی اور تربیت ضروری ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت گھر کی محافظ ہوتی ہے، عورت ایک امین ہوتی ہے، عورت ایک مربیہ ہوتی ہے، عورت نسل کو تربیت کرنے والی، اس کے اندر ایک مجاہدانہ صفت پیدا کرنے والی، جذبہ بھر کر کے قوم اور ملت کے لیے انہیں نشاور ہونے کے لیے تیار کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا اس کے پیچھے اس کی ماں یا کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔
اس لیے ہمارے اس ماحول کے اندر عورت، ماں، بہن اور خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک قائد کے اندر قیادت پیدا کرنے کے لیے ایک عورت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس رول کے اندر صرف عورت شامل نہیں ہے، نوجوان بچے بھی شامل ہیں، اس رول کے اندر علماء کرام بھی شامل ہیں، اس رول کے اندر مسجد کے کمیٹی کے ممبر بھی شامل ہیں، اور اس رول کے اندر ہر فرد شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اسلام کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں وہی صفت اپنے اندر اختیار کرنی پڑے گی اور پیدا کرنی پڑے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی دنیا کے اندر کسی طاقت سے، کسی لالچ سے اور کسی ڈر اور خوف سے مرعوب نہیں ہوتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔